ایک پارٹی دو موقف، نون لیگ کا اصول نواز شریف کے لیے الگ، بانی پی ٹی آئی کے لیے الگ۔ 2019 میں نون لیگ کے لیے قیدی کی بیماری انسانی حقوق کا مسئلہ تھی، 2026 میں اسی نقطے پر سپریم کورٹ کے حکم کو حکومت نے چیلنج کر دیا۔ 7 برس میں نون لیگ کے بدلتے بیانیے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بلڈ پریشر کو ہو رہا ہے، رات کو بھی انہوں نے انجائنا کی شکایت کی تھی۔ دل کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ باہر جانے کے حوالے سے تو میاں صاحب کے اپنے ڈاکٹرز ہیں، جو سروسز ہاسپٹل کا بورڈ ہے، جو سرکاری ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی، اور میاں صاحب کا اپنا جو پرائیویٹ بورڈ بنا ہے انہوں نے بھی یہ ریکمنڈیشن دی ہے۔ قانون کا جائزہ لینے کے بعد اتھارٹیز کا یہ خیال ہے یہ آرڈر قانون کے ان 4 والز کے اندر نہیں ہے جو کہ کسی بھی سزا یافتہ شخص کو جو سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں جیل میں لاگو قوانین کے تحت۔ اس حوالے سے ان کی یہ تجویز تھی کہ نظر ثانی کے ذریعے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں اور اس آرڈر کی مناسب ماڈیفیکیشن کی درخواست کی۔ حکم پورے پاکستان کی جیل پاپولیشن کے لیے ہوگا یا یہ بطور نظیر استعمال کریں۔ حکومت نے جس طریقے سے ان کی صحت کے بارے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے یہ بہت قابل مذمت ہے۔ جو بھی ملاقاتی آتے تھے وہ ان کی ملاقات کو بنیاد بنا کے ملک کے اندر اشتعال انگیزی پھیلاتے تھے، ملک کے اندر انتشار کو ہوا دیتے تھے، تو کون پھر اس بات کی تو اجازت کوئی ملک اور حکومت نہیں دے سکتی کہ آپ ایک شخص جو سزا یافتہ بھی ہو اور اس سے ملاقات کر کے آپ ملک میں بدامنی کو اور انتشار کو ہوا دیں۔ یقیناً چونکہ یہ ایک پریسیڈنٹ ہوگا، پھر اس کے بعد تو ہر قیدی جو ہے اس قسم کے حقوق اپنے لیے مانگے گا، کیونکہ جو بھی قیدی ہے اس کا جیل مینول کے تحت سرکاری علاج، سرکاری اسپتال میں علاج ہونا چاہیے۔ علاج اور معالجے کی سہولتیں جو ہر قیدی کا حق بنتا ہے، کیونکہ صحت کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ان کے خاندان کے ساتھ فوراً شیئر کی جائے۔ جو فیکچول رپورٹس ہیں میاں صاحب کی میڈیکل، وہ کورٹس میں دی جائیں، اس کے اوپر کوئی سیاست نہ کی جائے۔ ہماری جماعت نے ہمیشہ یہی پالیسی رکھی کہ صحت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف برسر اقتدار تھی۔ اور پیٹرولیم مصنوعات میں رد و بدل، پیٹرول 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، جبکہ ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر ہو گئی، ڈیزل کی نئی قیمت 32 روپے 63 پیسے کمی کے بعد 363 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 12 ربیع الاول کے ایک ہفتے بعد پہیہ جام ہڑتال کریں گے، حکومت نے مطالبات نہیں مانے تو اسلام آباد کی طرف جائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پشاور میں دھرنے سے خطاب۔ لاہور میں جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا 5ویں روز بھی جاری ہے۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ مزید بتا رہے ہیں یار محمد۔ بالکل جی، لاہور میں جماعت اسلامی کا احتجاجی دھرنا 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ صبح کے وقت لاہور شہر میں ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے، گرمی کی شدت میں وقتی طور پہ کچھ کمی آئی ہے، لیکن جو کارکن ہیں ان کا جذبہ بلند دکھائی دے رہا ہے۔ لاہور میں 3 سے 4 روز کی یہی روایت گزشتہ دنوں کی رہی ہے۔ جیسے ٹائم گزرتا ہے تو یہاں پہ جو کارکن ہیں وہ مختلف علاقوں سے پہنچتے ہیں اور دھرنے میں شرکت کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو کارکن ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ غریب آدمی کو جب تک ریلیف نہیں دے گی تو یہ احتجاجی دھرنا جو ہے اسی طرح جاری رہے گا۔ جی، پیٹرولیم لیوی کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 5ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے گورنر ہاؤس کے قریب موجود ہیں سلمان لودھی۔ دیکھیں، پیٹرول لیوی کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی کی جانب سے شروع کیا گیا جو احتجاجی دھرنا ہے وہ آج 5ویں روز میں داخل ہو چکا ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس کے قریب جماعت اسلامی کے کارکنان رات گئے بھی بڑی تعداد میں یہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت بھی جماعت اسلامی کے کارکنان گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مختلف کراچی کی قیادت کی جانب سے رات بھر ان کے خطابات جاری رہے، کارکنان بھی یہاں پر پرجوش دکھائی دیے۔ اس وقت یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ کارکنان یہاں پر جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ناشتے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ کراچی کی قیادت یہ کہتی ہے جب تک مرکزی قیادت جماعت اسلامی کی احتجاج ختم کرنے کی اعلان نہیں کرتی اس وقت تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ پیٹرول لیوی جو بھاری بھرکم لی جا رہی ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے تاکہ اس کا ریلیف عوام کو مل سکے۔ گورنر ہاؤس کے اطراف میں پولیس کی اضافی نفری کو تعینات کیا گیا ہے، ٹریفک جیم نہ ہو اس وجہ سے اطراف میں ٹریفک پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں۔ فیصل آباد کے نواحی علاقے میں فائرنگ کر کے ماں بیٹی سمیت 3 خواتین کو قتل اور ایک بچی کو زخمی کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق راشد، ارشد، نعیم، عاشق اور دیگر 7 نامعلوم ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔
قتل ہونے والے خواتین خانہ بدوش ہیں، ملزمان پیدل آئے تھے۔ ملزمان کو قصور پولیس مقابلے میں ہلاک ملزم کی مخبری کا شبہ تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں عاصمہ، اس کی 9 سالہ بیٹی مسکان اور زبیدہ شامل ہیں۔ چہرے پر گولی لگنے سے 3 سالہ زینب شدید زخمی ہو گئی، جس کو الائڈ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی کے ضلع غربی میں آج منشیات کی بڑی مقدار طلب کی جائے گی، جس میں 2 اضلاع سے پکڑی گئی منشیات اور دیگر مواد شامل ہیں۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بتائیے نذیر۔ دیکھیں، آج کراچی کے ضلع غربی میں ضبط شدہ منشیات، گٹکا اور مواد آتش کرنے کی بڑی تقریب منعقد ہوگی، جس میں پولیس کے اعلیٰ افسران، عدالتی حکام اور دیگر شرکت کریں گے، جس کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے خصوصی سیکیورٹی آرڈر جاری کر دیا ہے اور سیکیورٹی انتظامات کی مجموعی نگرانی ایس ایس پی ڈسٹرکٹ ویسٹ طارق مستوئی کے سپرد کی گئی ہے، جبکہ سلجانی اور منگو پیر سب ڈویژن کے ایس ٹی پی ایس کو بھی اہم ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اور سیکیورٹی پلان کے تحت ایس ایچ او سلجانی کو تقریب کی سیکیورٹی کا انچارج مقرر کیا گیا ہے۔ تقریب کے مرکزی دروازے، اطراف اور روٹ پر پولیس موبائلوں کی اضافی نفری تعینات ہوگی، جبکہ پی ایچ کیو ویسٹ زون سے 20 پولیس اہلکار تقریب گاہ کے اطراف تعینات کیے جائیں گے اور ججز کی آمد و رفت اور سیکیورٹی کے لیے خصوصی پولیس اسکواڈ مقرر کیے گئے ہیں اور تقریب کے چیف گیسٹ کی سیکیورٹی اور پائلٹ ڈیوٹی کے لیے 5 مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ 1 روز قبل روٹ اور مقام کا دورہ کیا جائے، جبکہ اس تقریباً ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کی جو مختلف کارروائیوں کے دوران ضبط کی گئی منشیات، گٹکا اور ماوا، اس کو نظر آتش کیا جائے گا، جو پہلے ہی سلجانی تھانے میں جمع کرایا جا چکا ہے، جہاں سے سخت سیکیورٹی میں تقریب کے مقام تک منتقل کیا جائے گا اور یہ تمام ذمہ داری جو ہوگی یہ ایس ڈی پی او منگو پیر اور دیگر کی ہوگی، جبکہ ڈسٹرکٹ سینٹر کی ضبط شدہ پراپرٹی کی منتقلی ایس ڈی پی او خواجہ اجمیر نگری کی ہوگی اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فائر ٹینڈر اور ایمبولینسز بھی موقع پر موجود ہوں گی۔ جی شکریہ آپ کا۔ مظفر گڑھ میں پولیس نے ڈکیتی کے دوران لوٹی جانے والی کروڑوں روپے مالیت کی 18 کلو گرام چاندی برآمد کر لی۔ واقعے میں ملوث 4 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈی پی او مظفر گڑھ سید غضنفر علی شاہ کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 9 مئی کو پولیس وردیوں میں ملبوس افراد نے ایک ٹرک کو روکا اور تلاشی کے بہانے ڈرائیور کی جیب سے 1 لاکھ روپے سے زائد رقم اور ٹرک میں موجود 18 کلو گرام چاندی لوٹ لی تھی۔ واقعے کا علم ہونے پر تھانہ سٹی پولیس نے 17 جولائی کو 6 ملزمان کے خلاف واقعے کا مقدمہ درج کیا۔ ڈکیتی میں ملوث 4 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ لوٹی جانے والی 1.25 کروڑ کی چاندی برآمد کر لی گئی۔ ڈی پی او کے مطابق 4 گرفتار اہلکاروں کو نوکری سے بھی برخاست کیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور گرد و نواح میں چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اربن فلڈنگ کے پیش نظر انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید بتائیں گے بابر ملک۔ جی ہاں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور اس کے جڑواں شہر میں آج چوتھے روز بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ رات گئے سے شروع ہونے والی بارش کو کہ زیادہ شدت کی نہیں ہے، کہیں ہلکی اور کہیں تیز اور کہیں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے اور راولپنڈی نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ اس کے مضافاتی علاقے ہیں، جس میں واہ ہے، ٹیکسلا ہے، کہوٹا ہے، جاتلی ہے اور گجر خان ہے، کلر سیدہ ہیں، وہاں پہ یہ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ مری اور گلیات میں بھی رات گئے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کمشنر راولپنڈی نام غنی کی جانب سے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ واسا کی ٹیمیں اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف نشیبی علاقوں میں موجود ہیں، جہاں پہ امدادی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ آج رات بھی ہونے والی بارش سے راولپنڈی کے شہری گو کے پریشانی میں مبتلا رہے، کیونکہ نالہ لئی میں جب پانی کا بہاؤ زیادہ ہوتا ہے تو نشیبی علاقوں کے مکینوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ تو یوں راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، کہیں تیز کہیں ہلکی بارش ہے اور جس سے موسم جو ہے وہ خوشگوار ہے۔ گجرات اور گرد و نواح میں ہونے والی 166 ملی میٹر موسلا دھار بارش کے باعث پورا شہر ڈوب گیا۔ بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ بارش شروع ہوتے ہی وابڈا کے فیڈر ٹرپ کر گئے۔ مزید بتا رہے ہیں عامر بٹ۔ جی بالکل، 4 گھنٹے کی موسلادھار بارش کے بعد پورا شہر اس وقت ڈوب چکا ہے۔ شہر کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر پانی نہ ہو۔ قمر سیالوی روڈ پر پانی ہے، ملا شاہ حسین پانی ہے، علی پورہ ملا علی مسجد کے علاقے میں پانی ہے، اسلامیہ اسکول اس وقت سلکور روڈ، کچہری روڈ، اس کے بعد ڈی پی او گجرات کی رہائشگاہ کے اندر پانی چلا گیا، ڈسٹرکٹ جیل گجرات کے اندر پانی ہے، ڈی سی گجرات کی اپنی رہائشگاہ کے اندر پانی چلا گیا۔ جب سے بارش شروع ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی بجلی کے تمام فیڈر جو ہے وہ ٹرپ ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈسپوزلوں پر اب جنریٹروں سے کام لیا جا رہا ہے۔ ایم ڈی واسا کا شان حفیظ بٹ کے مطابق 166 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، جبکہ مزید 3 سے 4 گھنٹے بارش کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات نور العین قریشی کے مطابق شہر کے تمام جو نشیبی علاقے ان سے پانی نکالنے کے لیے واسا کی ٹیمیں جو وہ موقع پر موجود ہیں اور لوگوں سے ہدایت کی گئی کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت فی الحال اپنا سامان بچائیں اور جو ہی بارش رکتی ہے تو
तो पानी के अखलाक को मुमकिन बनाया जा सके। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली वजीर के बयान पर बरस पड़े। कहते हैं गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों का कत्ल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। तर्जुमान स्टीफन दुजाक के मुताबिक एंटोनियो गुतरेस ने इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती अतमार बन गोयर के गजा में रोजाना 30 से 40 फलस्तीनियों के कत्ल करने के बयान की शदीद मजम्मत की और इसे इंतहाई हौलनाक, इश्तियाल अंगेज, गैर इंसानी और खतरनाक करार देते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। बरतानिया ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से नए मुतनाज़ यहूदी आबादकारी मंसूबे के लिए टेंडर जारी करने की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइली नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा मिलीबैंड ने इसराइली इक़दाम पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे इक़दाम ख़ित्ते में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इसराइली फ़ज़ाई हमले की तहकीकात न कराने पर इसराइल से बरहमी का इजहार करते हुए इसराइली सफ़ीर को तलब करके शदीद एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारिजा ने गजा में 2024 के इसराइली फ़ज़ाई हमले में ऑस्ट्रेलवी का कारकुन ज़ूमी फ्रैंकोम समेत 7 इमदादी कारकुनों की हलाकत पर इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़ौजदारी तहकीकात न करने के फैसले की मजम्मत की। उन्होंने फैसले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इसराइल का इक़दाम मतलूबा एहतसाब के मयार पर पूरा नहीं उतरता है। अमरीकी तारीख में पहली बार रिपब्लिकन मिड टर्म कन्वेंशन होगा। सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि रिपब्लिकन पार्टी का पहला कौमी मिड टर्म कन्वेंशन 9 और 10 सितंबर को टेक्सास के शहर डैलस में मुनाकिद होगा। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में ट्रंप ने लिखा, कन्वेंशन के जरिए आइंदा मिड टर्म इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की जाएगी। कन्वेंशन रिपब्लिकन पार्टी के लिए तारीखी और बेमिसाल सियासी जश्न होगा। उन्होंने रिपब्लिकन कारकुनान और हामियों को 9 और 10 सितंबर को डेलिस पहुंचने की दावत दी है। लीड्स टेस्ट का पहला रोज इंग्लिश टीम के नाम, पाकिस्तान को 171 रन पर ढेर कर दिया। ओली रैप्सन और जोश टेंकी ने तबाही मचाते हुए 5-5 विकेटें उड़ाई।